السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ میرا بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور میں اپنے منزل مقصود کی جانب روانہ ہوں۔ بلاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جو میں تاریخی واقعات، پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تو وہ میں دیکھ رہی ہوں، اپنے ویوز چیک کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ویوز میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ آپ لوگ میرے بلاگ کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کا اندازہ میں کامنٹس باکس میں لگاتی ہوں کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے میرے بلاگس کو، اور جو تاریخی واقعات میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، آپ اس سے پوری طریقے سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے جس سیرت کا آپ کے سامنے بلاگ پیش کرنا چاہوں گی، اس کو تمام جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت و نبوت کا اختتام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ان پر اپنی پیاری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، جو کہ آخری کتاب ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ تو آئیے میں اپنے بلاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کیسے ہوئی، اور آپ پر کیا سختیاں آئیں، اور آپ نے کس طریقے سے ان کا بھرپور جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر آپ کس طریقے سے اللہ کی نظر میں ایک ختم رسالت جو ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوا۔ نبی امی، خاتم الانبیاء و مرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں میں یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گی کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں، ذکر کروں، تو آپ پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان پر درود بھیجیے، اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ نبی امی، خاتم الانبیاء و مرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جن کی ذات اقدس پر آسمانی رسالت ختم اور شریعتیں مکمل ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور دوسرے پیغمبروں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے اور دوسرے پیغمبروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، مکمل اور بہت خوبصورت،
مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ پس جو بھی اس گھر میں داخل ہوا اس کو دیکھتا تو کہتا یہ گھر کس قدر خوبصورت ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ وہ خالی ہے۔ پس اس خالی اینٹ کی جگہ میں ہوں کہ میں آ کر اس جگہ کو پر کروں گا اور یوں نبوت کی عمارت مکمل ہو جائے گی۔ پس نبیوں کے آنے کے سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ اگر آپ کی رسالت کریمہ نہ ہوتی تو ہمیں زندگی کے بے شمار معاملات کے بارے میں شریعت الہی کا کوئی حکم نہ ملتا، ہم شریعت کی اس عمارت کو نہ مکمل پاتے۔ آپ نے اس عمارت کی ایک ایک گوشے کو رب تعالیٰ کے حکم احکام کے ساتھ مستحکم کر دیا ہے، اب جو مانے اور جو نہ مانے۔ لیکن زمانہ بتلائے گا کہ درستی پر وہی رہے، وہی ہے جو ایمان لائے، اور وہی خطا پر ٹھہرے جنہوں نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر لکھا گیا ہے کہ گمان سے باہر ہے، اور نہ جانے قیامت تک اور کتنا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے دل میں یہ آیا کہ سیرت پر اس قدر مواد ہے کہ میرے چند اوراق میں آپ کو یہ سلسلہ بتاؤں، لیکن اس میں اور مزید اضافہ ہوتا گیا۔ پھر میں نے آپ کی سیرت پر چند الفاظ بیان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیش کروں گی۔ ولادت سے بعثت تک نسب مبارک: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکنہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس کے بعد آپ کا نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب یہ ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ زہرہ یہ قصی بن کلاب کا بھائی ہے، یوں کلاب پر آ کر آپ کا مادری و پدری نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا آمنہ کے والد ماجد بنی زہرہ کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے۔ جی ہاں، آپ کے والد جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کی جو والدہ تھی وہ حاملہ تھیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے اور دادا عبد المطلب تھے، تو حضرت عبداللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ بروز سوموار پیر کو 9 ربیع الاول کو عام الفیل میں بمطابق 12 اپریل سن 571 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس سال کا نام عام الفیل رکھنا عربوں کی اس عادت کی بنا پر تھا کہ جس سال میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو اس سال کو اس واقعے کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ قصہ فیل مشہور ہے۔ ہوا یہ کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے شہر صنعا میں ایک زبردست کنیسہ بنایا اور اس کا نام قلیس رکھا، اور چاہا کہ عرب بیت اللہ کے بجائے اس کنیسہ کا حج کیا کریں، مگر عربوں کے دل میں بھلا بیت اللہ سے بڑھ کر کسی شے کی عظمت کیوں کر ہوتی، اور اس بات سے انہیں بے حد تکلیف تھی۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کو گرانے کا ناپاک ارادہ کر دیا۔ کس نے؟ ابرہہ نے، اور ہاتھیوں سمیت ایک لشکر جرلار لے کر مکے کو
عظیم سفر ہوا۔ عربوں نے نکل کر اس کا مقابلہ بھی کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ابرہہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے، چنانچہ وہ انہیں شکست دیتا مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ کون؟ ابرہہ۔ اس نے قاصد بھیجا کہ معلوم کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، اور پیغام بھیجا کہ وہ آ کر مجھ سے بات کرے، میرا بیت اللہ کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قاصد کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم سے ہوئی اور انہیں ابرہہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ عبد المطلب نے بڑا سادہ سا جواب دیا، جس کی تہ میں پہاڑوں سے بھی مضبوط جذبہ ایمان موزن تھا، جس میں دشمن کو رب کی قدرت سے زبردست ڈرایا تھا کہ اللہ کی قسم، نہ تو ہم ابرہہ سے لڑنا چاہتے اور نہ اس سے لڑنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے جو اس کے خلیل، اس کے دوست ابراہیم نے بنایا تھا۔ وہ اس گھر اور اس کی حرمت کی حفاظت خود ہی کرے گا۔ اللہ کی قسم، ہم میں اس کی حفاظت کی طاقت نہیں۔ پھر جب ابرہہ نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے اور آپ ان کو چھڑانے کے لیے اس کے پاس گفتگو کرنے گئے تو اس نے آپ کا بے حد اعزاز و اکرام کیا، اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور پاس بیٹھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا، میرے اونٹ جو تم نے پکڑ رکھے ہیں چھوڑ دو۔ ابرہہ نے کہا، جب میں نے آپ کو دیکھا تو بڑا مرغوب ہوا، مگر جب آپ نے بات کی تو میرے دل سے آپ کی ہیبت نکل گئی۔ آپ اپنے اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں اور اس بیت اللہ کی بات ہی نہیں کرتے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا دین ہے، اور میں اسے گرانے آیا ہوں۔ آپ نے ابھی وہی بات کہی کہ اپنے اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں ان کی بات کرنے آیا ہوں، اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود ہی تم سے نبٹ لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی۔ اس دھمکی کے باوجود ابرہہ اپنی ضد پر قائم رہا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے میں آیا کہ جب ہاتھیوں کا رخ کعبے کی طرف کرتے تو وہ ٹس سے مس نہ ہوتے۔ جی ہاں، جو ہاتھی تھے وہ ٹس سے مس نہ ہوتے جب ان کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیتے، کعبے کی طرف کر دیتے تھے، لیکن جب یمن کی طرف کرتے تو وہ ہاتھی جو تھے وہ چلنے لگتے تھے۔ انہیں دراصل اللہ نے روک رکھا تھا، وہ بار بار ایسا کرتے رہے مگر ہاتھی بیت اللہ کی طرف ایک قدم نہ اٹھاتے۔ اب بھی ابرہہ نے عبرت حاصل نہ کی، وہ اس ربانی اشارے کو سمجھ کر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا تو اللہ نے اس پر تیز ہوا بھیجی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنی انتہائی تیز ہوا بھیجی، جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ٹولیاں تھیں۔ وہ ان پر کنکریاں برساتے تھے جو ان کے جسموں سے گولی کی طرح پار نکل جاتی تھیں۔ اس عظیم واقعے کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں، اما پارے میں، سورۃ الفیل کی صورت میں موجود ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی؟ اس طرح کہ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اور پھر ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گوس۔ یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے، جو ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جب وہ پرندے
جو ایک غول کی صورت میں آئے تھے، ان کے منہ میں اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر دے دیے تھے، اور جب اس فوج پر، اس قوم پر پتھروں کی بارش انہوں نے برسائی تو وہ ہاتھی والے بدک گئے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، وہ ظاہر ہے وہ پتھر ہاتھیوں پہ بھی پڑے، اور ان پہ جو موجود تھے ان لوگوں پر بھی، کفار پہ بھی وہ پتھر پڑے، اور وہ ہاتھی ادھر ادھر بدک گئے، جس کی صورت میں وہ لوگ خود ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، اس کی مثال بتائی گئی ہے، بالکل مطلب میلٹ ہو گئے وہ لوگ۔ اللہ پاک نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر گرانے آ رہے تھے، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم تھی وہ، انہوں نے بول دیا تھا، حضرت عبد المطلب بن ہاشم سے ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کا ذمہ لے سکتا ہوں، لیکن اس گھر کی حفاظت کا ذمہ کی طاقت میرے میں نہیں، اس کی حفاظت وہی کرے گا جو اس کا مالک ہے، کیونکہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز کی حفاظت کر لوں گا، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ رب تعالیٰ، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، ان ہاتھی والوں کو چکنا چور کر دیا، اور تہس نہس ہو کر وہ ادھر ادھر گر کر ملیاں میٹ ہو گئے، اور ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیت اللہ ان کے شریر ارادوں سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ ولادت با سعادت، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا میں منظر پیش کروں گی، میں بتانا چاہوں گی کس طریقے سے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور کس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی، اور کس نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ نے عبد المطلب کے پاس خوشخبری بھیجی۔ عبد المطلب کون تھے؟ حضرت آمنہ کے جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ اپنے یتیم پوتے کو دیکھنے آئے اور آپ کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی والدہ اور خاتمہ صوفیہ جو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی، بچے کو دودھ پلانے میں لگ گئی۔ اشراف قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو رضاعت و تربیت کے لیے دیہاتوں کی صاف اور کھلی فضاؤں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ ان کی زبان بھی خوب صاف اور فصیح ہو جائے، اور جسمانی پرورش بھی خوب اچھی سی ہو جائے۔ انہی دنوں میں قبیلہ سعد بن بکر کی چند خواتین مکے میں بچے گود لینے کے لیے آئیں، تاکہ ان کو پال پوس کر ان کے والدین سے اجرت حاصل کر سکیں اور اپنا گھر کا نظام چلا سکیں۔ مطلب یعنی کہ ان کی یہ ایک جاب تھی، جس طریقے سے آج کے دور میں ڈے کیئر کھول دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہم وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں لوگ وہاں کی جو اسسٹنٹ اور جو ورکرز ہوتے ہیں وہ پالتے ہیں اس بچے کو اور پھر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو جو تھے وہ دیہات سے خواتین آ جاتی تھیں اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی تھیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کی خوب اچھی جسمانی طاقت والی پرورش کر کے اور دین اور دنیا دونوں تربیت کر کے اس کی ان کے والدین کے حوالے کریں گے، تاکہ ان کو اس پر ان کا اجرت ملے، ان کو سیلری ملے، تنخواہ ملے۔ اچھا، اب آنے والی سب عورتوں کو کسی نہ کسی کے ہاتھ سے پرورش کے لیے بچہ مل گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عورت یتیم دیکھ کر گود میں لینے سے کتراتی رہی، کیونکہ آپ کے والد ماجد بھی کوئی خاص مال جائیداد چھوڑ کر نہیں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ مطلب آپ کے
جو والد ماجد تھے وہ کوئی اتنے امیر کبیر نہیں تھے، یا کوئی وہ پیچھے جائیدادیں چھوڑ کر نہیں انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھتے ہوئے کوئی بھی عورت آپ کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ ادھر حلیمہ بنت زویب کو حسب خواہش کوئی بچہ نہ ملا، صرف یہی ایک پاکیزہ نیک بخت اور کائنات کا افضل ترین بچہ بچا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ حلیمہ کو خالی گود جانا گوارا نہ ہوا اور اس یتیم کو سینے سے لگا لیا، اور اس وقت اس بات سے بے خبر تھی کہ اس نے ساری ہی خیریں، ساری ہی بھلائیاں اپنی گود میں لے لی ہیں، سبحان اللہ، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی قسمت پر رشک کرے گی، رشک کر رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے بعد حلیمہ نے آپ میں کیا کیا برکتیں دیکھی اور کیا کیا خیریں دیکھیں، وہ خود بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، جس سال قحط پڑا تھا اس نے ہمارا گھر خالی کر کے رکھ دیا، میں اپنی گدھی اور اونٹنی لے کر نکلی، اللہ کی قسم قحط کی وجہ سے یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ تھا اور میرے پستان بھی خشک ہو گئے۔ ہر رات ہمارا بچہ بھوک کے مارے روتے بلبلاتے سو جاتا، مگر اسے پینے کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ ہم امید کر رہے تھے کہ بارش برسے اور یہ قحط کی سختی دور ہو جائے، چنانچہ میں اپنی گدھی لے کر مکہ پہنچی۔ جی ہاں، وہ اس گدھی پر سوار مکہ پہنچی تھی، وہ بھی راستے میں تنگ کرتی رہی، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے کہ بچوں کو گود لے۔ ہمارے ساتھ جتنی بھی عورتیں تھیں، خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر پیش کیا گیا، لیکن جب وہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو لینے سے انکار کر دیتی کہ اس کے ورثہ ہمیں کیا معاوضہ دیں گے، کیا نقد دیں گے ہماری محنت کا، کہ ہمیں تو امید ہوتی کہ بچے کا باپ کچھ خدمت کرے گا، اور ہم کہتی تھیں کہ ان کی والدہ اور دادا کیا کریں گے۔ اب میرے ساتھ آنے والی ہر عورت کو بچہ مل گیا سوائے میرے۔ یہ سٹوری حضرت بی بی حلیمہ بتا رہی ہیں جو آپ کی دائی تھی۔ پھر جب بی بی حلیمہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، اللہ کی قسم میں ان عورتوں کے درمیان خالی گود کے ساتھ واپس جانا پسند نہ کروں گی، میں ضرور جا کر وہ یتیم بچے کو لے آؤں گی۔ خاوند بولا، اگر تم یہ نیک کام کرو تو کچھ حرج نہیں، قریب ہے اللہ ہمیں اس بچے سے برکت دے دے گا۔ چنانچہ میں نے جا کر وہ بچہ لے لیا، اور صرف اس لیے کہ مجھے اور کوئی بچہ نہ ملا تھا۔ میں لے آئی اور جب انہیں گود میں ڈال کر پستان پیش کیا تو اس بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر اس کے بھائی نے بھی دودھ پیا۔ جی ہاں، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، حضرت بی بی حلیمہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی، اور سو گیا۔ اس سے پہلے ہم کبھی اس کے ساتھ رات کو نہ سوئے تھے۔ ادھر میرا خاوند جب اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن تو دودھ سے بھرے ہیں۔ وہ رات ہم نے بہت خوب گزاری، بہت مزے میں گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے خاوند نے کہا، اے حلیمہ، کیا تم جانتی ہو اللہ کی قسم تم نے بڑا مبارک حصہ پایا ہے، یعنی بڑی برکتوں والا بچہ گود لیا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے اس کی امید تھی۔ پھر میں آپ کو لے کر گدھی پر سوار ہوئی تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور باقیوں کے گدھوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ اس پر میری ساتھیوں نے کہا، ارے بنتی ابی زویب، ذرا آہستہ چل، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر سوار ہو کر تو ابھی آئی تھی؟
میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ پھر میں گھر پہنچی، سبحان اللہ، یہاں دیکھیے حضرت بی بی حلیمہ کیا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جتنی ہماری زمین خشک تھی شاید ہی کسی کی ہوتی، کیونکہ قحط تھا، خشک سالی تھی، خشک بنجر زمینیں پڑی ہوئی تھیں، بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا تھا۔ اللہ کی قسم ہماری بکریاں صبح کو جاتی اور شام پیٹ بھر کر لوٹتی، یہاں تک کہ بستی کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹ کر کہتے تم بھی وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں بنت ابی ذؤیب کا چرواہا چراتا ہے، کہ لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، جبکہ ہماری بکریاں پیٹ بھر کر آتی اور بھرے تھنوں کے ساتھ واپس لوٹتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ کس کی خیر، یہ کس کی برکت ہے، یہ کس کی برکت کی وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ کی فضیلت کی وجہ سے۔ ہمیں تو روز بروز اللہ کی طرف سے برکتیں اور خیریں بڑھتی ہی نظر آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی مدت تک حلیمہ بی بی کے پاس رہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ آپ کی تربیت اور پرورش کرتی رہیں۔ جب دودھ چھوٹ گیا تو والدہ کے پاس لے آئیں اور آپ کی والدہ سے عرض کی ہمیں اس بچے کی بے حد حاجت ہے۔ اب حلیمہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت بی بی آمنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں، جنہوں نے آپ کو جنم دیا تھا، آپ کی پیدائش کی تھی، تو حضرت آمنہ سے حضرت بی بی حلیمہ حاجت پیش کر رہی ہیں، ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ اس بچے کو ابھی ہمارے ساتھ ہی رہنے دیں، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے ہم پر اتنی برکتیں، اتنی خیریں، اتنی بھلائیاں نازل ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، اور اجازت دیجیے کہ اس سال بھی یہ بچہ ہمارے ہی پاس رہے، ہمیں ان پر مکے کی وبا کا ڈر ہے۔ اللہ کی قسم ہم انہیں مناتے رہے۔ کون؟ حضرت بی بی حلیمہ حضرت آمنہ کو مناتی رہیں اور آخرکار وہ مان گئیں۔ پھر 5 سال کی عمر تک، 5 سال، جی ہاں 5 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ کے پاس رہے، پھر وہ آپ کو والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ اس کے بعد حلیمہ نے آپ کو فقط 2 بار دیکھا، جی ہاں، جب آپ کو دے دیا انہوں نے، اب آپ کی والدہ کو کے سپرد کر دیا، اس کے بعد آپ سے حضرت بی بی حلیمہ کی ملاقات 2 دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کر لینے کے بعد جب آپ کی خدمت میں قحط کی شکایت کرنے آئیں تو آپ کے فرمانے پر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 20 بکریاں دیں، اور دوسری دفعہ غزوہ حنین کے دن جب عمر مبارک 5 سال کی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال میں قدم رکھا، تو والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ننیال والوں سے ملانے مدینہ منورہ بنی نجار لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں رہتے تھے۔ مدینہ کو اس وقت تک یثرب کہتے تھے، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی بستی میں والدہ ماجدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، یہ بستی مدینہ کے زیادہ قریب تھی۔ اب دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ذمہ لے لیا، وہ آپ کو ہر وقت اور ہر مجلس میں اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ اس بچھونے پر بھی اپنے ساتھ ہی بٹھاتے جو ان کے لیے کعبے کی دیوار کے سائے تلے بچھایا جاتا تھا،
جس پر ان کے سوا، کن کے سوا، حضرت عبد المطلب کے سوا اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس پر بیٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر اپنے دادا کے ساتھ نہ صرف بیٹھتے تھے، لیکن جب کوئی آپ کو اس بچھونے سے ہٹانے کا ارادہ کرتا تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی ایک شان ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتے اور شفقت سے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ ابھی عمر عزیز نے 8 بہاریں بھی نہیں دیکھی تھیں کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ سر پہ اٹھایا اور اس کو خوب اچھی طرح نبھایا۔ دن رات صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کرتے۔ ابو طالب کے دوسرے بچے جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو ابو طالب انہیں یہ کہہ کر روک دیتے، ٹھہرو یہاں تک کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لاتے تو سب کھانا شروع کر دیتے اور ان لوگوں نے اس برکت کا مشاہدہ کیا، جی ہاں اس برکت کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کی موجودگی میں جو دسترخوان ہوتا وہ بھرا رہتا تھا اور سب پیٹ بھر کر کھا کر اٹھ جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود نہیں ہوتے تھے تو کھانا بھی جلدی ختم ہو جاتا تھا اور پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت دیکھیے کہ آپ کا ساتھ کتنا معتبر ہے، کتنا مبارک ہے ان لوگوں میں جو آپ کے ساتھی تھے۔ جوانی میں قدم رکھا تو بکریاں چرانا شروع کی تاکہ رزق حلال کمائیں اور کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں۔ کسی نے پوچھا اور کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی۔ رب ذوالجلال کی خصوصی رعایت و عنایت، حفاظت و نگہداشت ہر وقت ساتھ تھی۔ لہو و لعب، کھیل تماشوں کی طرف کبھی رغبت نہ کی۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جاہلیت کی کسی بات کا بھی خیال نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے مجھے بچا لیا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا کہا کہ تم بکریوں کا خیال رکھنا اور میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن آتا ہوں۔ میں مکے میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور اللہ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی تاکہ گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں سنائی نہ دے۔ پھر سویا تو اللہ کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، ساتھی سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہی صورتحال پیش آئی۔ فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قریش تجارت میں مشہور تھے، اس لیے عمر ذرا پختہ ہوئی تو آپ بھی تجارت میں دلچسپی لینے لگے۔ چنانچہ پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ نکلے تاکہ تجارت کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ یہ قافلہ شام ہوتے ہوئے بصری نامی شہر سے گزرا۔ اس شہر میں متعدد گرجے تھے اور راہبوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان میں بحیری نامی ایک راہب بھی تھا جو توریت اور انجیل کا علم رکھتا تھا۔ جی ہاں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔
یہ بھی دوسرے راہبوں کی طرح گرجے سے باہر نہ نکلتا تھا اور نہ آنے جانے والے قافلوں سے ملتا تھا، بس عبادت میں ہی مشغول رہتا تھا۔ لیکن جب ابو طالب کا قافلہ شہر بصری پہنچا تو خلاف عادت قافلے والوں کو ملنے گرجے سے باہر آیا، کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتلائی ہوئی ایک بشارت نبوت کو دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، قافلہ جدھر جاتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا اس قافلے کے ساتھ ہے، وہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے اور ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ! اور کیوں نہیں کرتا کہ وہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی، اور جب قافلہ ٹھہرتا ہے تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ نبوت کی ایک علامت ہے جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا۔ چنانچہ بحیری نے قافلے والوں کی دعوت عام کی۔ قافلے والوں کو اس کی دعوت پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک قریشی نے بحیری سے کہا، اللہ کی قسم بحیری، آج تیرا معاملہ الگ ہی ہے، تم نے کبھی تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، ہم تو یہاں سے کئی بار گزرے ہیں، مگر آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بحیری نے کہا، سچ کہتے ہو، ہوتا یوں ہی تھا جیسے تم بتلا رہے ہو، لیکن تم مہمان ہو، میں تمہاری ضیافت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کھانا کھاؤ۔ پھر سب لوگ وہاں دعوت پر گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ کی کم عمری کی وجہ سے آپ سامان کے پاس ٹھہرے رہے۔ ادھر بحیری نے سب کو غور سے دیکھا، مگر کسی کے چہرے پر نبوت کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی، تو جن کو وہ توریت و انجیل میں پڑھتا تھا۔ چنانچہ دریافت کیا کہ سب آئے ہوئے ہیں نا، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ سبھی آئے ہیں، البتہ ایک نوجوان کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیری نے کہا، ایسا مت کرو، اسے بھی کھانے پر لاؤ۔ اتنے میں قریشی نے کھڑے ہو کر کہا، لات و عزا کی قسم، اگر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں تو ہم پر ملامت ہے۔ چنانچہ آپ کو بھی دعوت پر بلایا گیا۔ اب بحیری آپ کے آنے پر آپ کا بڑی دقت نظری سے مشاہدہ کرنے لگا، وہ آپ کو بغور دیکھنے لگا، آپ کا جائزہ لینے لگا کہ آپ میں نبوت کی جو نشانیاں ہیں وہ تلاش کر سکے۔ اور جب لوگ کھانا کھا کر متفرق ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے، تو اس نے آپ کو بلایا، اے لڑکے، میں تمہیں لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو پوچھوں اس کا جواب ضرور دینا۔ بحیری نے یہ قسم اس لیے اٹھائی تھی کہ اس نے قافلے والوں کو ایسا ہی قسم اٹھاتے سنا تھا۔ آپ نے کہ ابھی بچے تھے اور پیغمبر بھی نہیں تھے، کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہا، مجھ سے لات اور عزا کے واسطے سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم جتنا بغض مجھے ان دو بتوں سے ہے اتنا کسی شے سے بھی نہیں۔ یہ سن کر بحیری نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر دوبارہ وہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اب بحیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مکمل احوال پوچھنے شروع کیے۔ جو جوابات آپ دیتے گئے وہ بحیری کی معلومات کے مطابق نکلتے گئے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ کو دیکھا تو وہاں دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! اس کے بعد وہ آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ لڑکا تیرا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، بیٹا۔ بحیری، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے لڑکے کے باپ تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بولے، ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیری نے کہا، ان کے والد کو کیا ہوا؟ ابو طالب یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ وہ چل بسے۔ بحیری، ٹھیک کہا، اور کہا، اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ،
کہیں یہود کو ان کے بارے میں خبر نہ لگ جائے۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جو میں نے پہچان لیا ہے انہوں نے بھی پہچان لیا تو وہ ضرور اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ کی قسم، تیرے بھتیجے کی ایک عظیم شان ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بحیری کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو جلدی سے مکہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عمری سے ہی امین اور صادق کا لقب پا لیا۔ آپ کی امانت داری مشہور تھی، ہر ایک کی زبان پر آپ کے کریمانہ اخلاق کا چرچا تھا۔ تاجران مکہ میں ختیجہ بنت خویلد کا نام بھی تھا، جو بے حد مالدار خاتون تھی، حتیٰ کہ صرف ان کا تجارتی مال مکے کے سب تاجروں کے اموال تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے تجارت خود نہ کر سکتی تھیں، چنانچہ آپ کسی کو اجرت پر رکھ کر تجارت مال اس کے سپرد کر دیتے۔ اسی دوران آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و ذہانت تو دیانت کے چرچے سنے تو بلوایا اور کہا، میں نے آپ کی راز بازی، امانت داری اور حسن اخلاق کا چرچا سن کر آپ کو بلوایا ہے۔ آپ میرا سامان تجارت لے جائیے، میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا اجر دوں گی۔ آپ نے فرمایا منظور ہے، اور سامان تجارت لے کر روانہ ہو گئے۔ ساتھ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ کی کرم نوازیوں، حسن اخلاق، امانت داریوں اور ذہانت اور راز بازیوں کے جب قصے سنائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ اب جوں عمر بڑھتی گئی، نشینی اور عبادت گزاری کا شوق بڑھتا رہا۔ آپ سال میں ایک بار مہینے بھر کے لیے غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایسے ہی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر رہے تھے غار حرا میں، تو وحی کا آغاز ہو گیا۔ جی ہاں، آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، دن میں روشن صبح کی طرح وہ نمودار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے، وہ آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتا۔ سبحان اللہ! آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی نظر نہ آتا سوائے شجر و حجر کے۔ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو جبرائیل غار حرا میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچا کہ میں تکلیف میں پڑ گیا۔ پھر مجھے چھوڑا اور دوبارہ کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے دوبارہ پکڑ کر اسی زور سے کھینچا۔ میں تکلیف کی انتہا کو پہنچ گیا اور مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر کھینچا اور چھوڑ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا
اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا لفظ وحی اقرا، جی ہاں اقرا مطلب پڑھ، یہی نازل ہوا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا میں نے ان آیات کو پڑھا تو جبرائیل واپس پلٹ گئے، گویا کہ میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی تھی۔ میں غار سے باہر نکلا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان پہنچا تو آسمان سے آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگا، نہ آگے بڑھ رہا تھا اور نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے افق کے چاروں طرف دیکھا تو جبرائیل یوں ہی نظر آئے۔ یہ آپ کی نبوت کا پہلا دن تھا، بعثت سے ہجرت تک۔ گھر آئے تو رنگ بدلا ہوا تھا اور دل کانپ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق و عادات کو جانتی تھیں، اس لیے کہنے لگیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توریت اور انجیل کا عالم تھا۔ ساری بات سن کر ورقہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، اذیت دے گی اور یہاں سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کی یہ گفتگو سنی تو تعجب سے پوچھا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو آدمی بھی وہ بات لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی عداوت پر کمر باندھی اور جنگ کی، اور اگر میں نے وہ دن پایا اور میری زندگی نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ورقہ بن نوفل جو آپ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے اتنی عمر دی اور میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی رکی رہی، پھر آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، پھر لگاتار نازل ہونا شروع ہو گئی، اور قرآن، جی ہاں قرآن مجید رفتہ رفتہ نازل ہونے لگا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خود آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، پھر علی، بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ حضرت علی تھے، پھر علی بن ابی طالب ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی اور وہ اسلام سے پہلے آپ کی پرورش میں تھے۔ آپ نے ابو طالب کی معاشی تنگی کے پیش نظر انہیں اپنی تربیت میں لے لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ اسلام لے آیا۔ یہ سب حضرات آپ کے گھر والے تھے جو آپ کی صداقت، امانت اور دیانت کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ پھر قریش نے ایک نہایت آوردہ، سردار، وجاہت و عزت کے مالک جناب ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ قریش کے ایک بہت عزت دار گھرانے سے تعلق تھا اور نہایت عزت دار مالک تھے۔ حضرت ابوبکر ایمان لے آئے۔ آپ قریش کے انساب اور ان کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے اپنے اسلام کا برملا اظہار کیا اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلانے لگے، اسلام کی ترغیب دینے لگ گئے۔ قریش کے اشراف اور سرداروں میں سب سے پہلے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اسلام لے آئے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو برملا سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 ہے۔ چنانچہ آپ نکلے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور اونچی آواز میں سب قبائل عرب کو نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑوں کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو تصدیق کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، تف ہے تجھ پر، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ سورہ لہب اتری ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 30 اما پارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، پھر نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی اولاد، اور اس کی بیوی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا دعوت دینا شروع کی تو قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ انہیں اس بات کی دعوت دیتے کہ اپنے بتوں کو ترک کرو، چھوڑو، اپنی بری رسمیں، اپنی عادات ختم کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس دین کا اتباع کرو جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے مددگار بھی تھے اور دشمنوں کو بھی آپ تک پہنچنے سے روکتے تھے۔ ایک چچا ہے ابو طالب جو آپ کا بھرپور ساتھ دے رہے، اور ایک چچا ابو لہب، ابو جہل، جو کافر ہی مر گیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب سے انسیت تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں کی مخالفت بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، آپ نے مخالفت کرنی شروع کر دی، تو قریش کے جو تھے وہ سربراہ جو تھے، بڑے جو سردار تھے، وہ لوگ شکایت لے کر ابو طالب کے پاس آئے کہ محمد کے مطلب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کی بے حرمتی کرتا ہے، نقص نکالتا ہے ہمارے دین میں اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کر رہا ہے۔
آپ یا تو اس کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی ان سے نبٹ لیں گے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا، اے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور جو کچھ تم ان کے ساتھ کرتے ہو اس کا ذکر کر گئے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور مجھ پر ناقابل برداشت بوجھ مت ڈالو۔ آپ سمجھ گئے کہ اب میری چچا میری مدد کرنے سے کمزور پڑ گئے ہیں اور میری حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو اس کام کو میرا اللہ پورا کرے گا یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں۔ آپ کی اس زوردار موقف کا ابو طالب کے دل پر گہرا اثر ہوا اور کہا، اے بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب قریش ابو طالب سے مایوس ہو گئے اور وہ جان گئے کہ ابو طالب کبھی بھی محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، تو اب ہر قبیلہ اپنے میں سے مسلمان ہو جانے والوں کو نہایت سخت عذاب دینے لگا۔ چنانچہ بلال، عمار بن یاسر، ان کے والد اور والدہ، عثمان بن عفان وغیرہ حضرات کو بے حد ستایا گیا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی ایذا سے نہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ سب مظالم کسی مسلمان کو بھی اسلام سے نہ ہٹا سکے، جن کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی تھی، جن کو دین کی جانب متوجہ کر دیا تھا، وہ ان تکالیف سے پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہوں نے یہ تکالیف برداشت کی، مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کی۔ وہ لوگ پکا ایمان لے آئے اور ان کی چیرہ دستیوں اور ستم کشتیوں پر صبر سے کام لیتے رہے، مکہ مکرمہ میں اپنی جان بچا بچا کر پھرتے رہے۔ ان کا والی صرف اللہ تھا، وہی انہیں ان تکالیف اور مصیبتوں سے نکالنے والا تھا۔ پھر جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ مسلمان حبشہ ہجرت کرنے لگے۔ قریش حبشہ پہنچ گئے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے مذہب کو چھوڑنے والے ان بے دینیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے مدد و نصرت تھا، اور ان سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام بھی اسلام لا چکے تھے، جن کا شمار عرب کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کے اسلام لانے سے اسلام کی دعوت کو بے حد طاقت، تقویت اور قوت ملی۔ اب اسلام بڑی تیزی سے اسپریڈ ہونے لگا، لوگوں میں پھیلنے لگا۔ قریش کے لیے یہ بات بے حد تشویشناک تھی، چنانچہ ان سب نے مل کر بنی ہاشم کا مقاطعہ مطلب بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ نہ تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری کرے گا اور نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، اور یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بنی ہاشم نے بڑی جرأت و دلیری کے ساتھ اس بائیکاٹ کا مقابلہ کیا اور سب ایک گھاٹی میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، جو شعیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، گھاٹی کا نام۔ وہاں ان لوگوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ قریش کسی تاجر کو بھی ان تک نہ پہنچنے دیتے۔ یہ صورتحال 3 سال تک باقی رہی۔
بالآخر چند درد مند لوگوں نے آواز اٹھائی اور یہ ظالمانہ قرارداد ختم کی اور جا کر اس عہد نامے کو پھاڑ ڈالا جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ جب مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کر عہد نامے کو پھاڑنا چاہا تو دیکھا کہ دیمت کا کیڑا اس کی ساری تحریر کو کھا گیا ہے سوائے بسمک اللہم کے لفظوں کے۔ بعثت کے 10ویں سال ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے فوت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں رفقا اور مونس و غمخوار کی موت شدید دھچکا تھی۔ آپ بے حد غمگین زدہ ہو گئے اور اسی سال کا نام غموں کا سال رکھ دیا گیا۔ اب قریش کو کھل کر ہر کام کرنے کا موقع مل گیا جس کے کرنے کی ان کے دل میں ابو طالب کی زندگی میں تمنا تھی مگر ان کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف کی مدد حاصل کرنے طائف تشریف لے گئے۔ وہ لوگ بھی قریش سے بہتر نہ نکلے۔ آپ کی تکذیب کی، ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، اپنے بے وقوف نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو جوتیاں پیٹتے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدم مبارک خون آلود ہو گئے۔ اللہ اکبر! ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی مصیبتیں اٹھائیں۔ ناظرین و حاضرین، یہ بیان سے باہر ہے، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نہیں صعوبتیں ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک ہار کر کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آنکھیں پرنم تھیں اور زبان پر اپنی بے بسی اور لاچاری کا شکوہ تھا۔ چنانچہ فرمایا: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں میں اپنی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کس اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اگر تیرا مجھ پر غضب نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ تیری معافی اور عافیت و سلامتی میرے لیے بے حد سہولت کا باعث ہے۔ میں تیری بزرگ واسطے کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نور سے سب اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور اسی نور سے دنیا و آخرت کے سب کام ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ، میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے حاصل ہو۔ جب عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپ کا یہ حال دیکھا تو انہیں ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنی نصرانی غلام عداس کو بلا کر کہا: انگوروں کا ایک خوشہ لو، اس کو ایک طبق میں رکھو اور اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور جا کر کہو کہ اسے کھا لے۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے انگوروں کو تناول فرمایا اور بسم اللہ پڑھی۔ عداس نے بسم اللہ سن کر کہا: اللہ کی قسم، اس شہر کے لوگ تو یہ بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: تم کس شہر کے ہو اور تمہارا کون سا دین ہے؟ اس نے کہا: میں نینوی کا رہنے والا نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نیک بندے،
یونس بن متا کے گاؤں سے ہو؟ عداس نے کہا آپ یونس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فرمایا وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کے پاؤں مبارک کو چومنے لگا۔ سبحان اللہ۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے تو ان میں سے ایک بولا اس نے تمہارے غلام کے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ جب عداس لوٹا تو دونوں نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم نے ان کے ہاتھ پاؤں اور ماتھے کو کیوں بوسا دیا؟ بولا میرے آقا ساری دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں، انہوں نے مجھے ایسی خیر کی بات بتا دی ہے جو صرف نبی ہی دے سکتا ہے۔ بولے عداس تیرا ستیہ ناس ہو، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹائے گا، حالانکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ غرض آپ مکہ تشریف لے آئے، مگر اب قریش کی عداوت اور ان کا تمسخر پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی، حوصلہ اور ثابت قدمی کے لیے آپ کو معراج کی نعمت نصیب فرمائی، تاکہ اس قدر اذیتوں، تکلیفوں اور مصائب شدائد کو سہنے کے بعد آپ کو عزت، رفعت، بلندی اور مرتبہ ملے اور یہ قریش کی ستم رانیوں کا بدلہ بنے۔ آپ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں حتیم میں لیٹا تھا کہ ایک سفید جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا۔ اس کا ایک قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا، اس کا نام تھا براق۔ جبرائیل مجھے اس پر سوار کر کے پہلے آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک لے گئے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ بیت المقدس میں آپ نے سب پیغمبروں کی امامت فرمائی اور پھر اس رات مکہ واپس بھی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ معراج کا واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے۔ ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج بخشی، معراج کی رات۔ اسراء و معراج کا یہ واقعہ لوگوں کا امتحان تھا کہ کون آپ کی تصدیق کرے گا، کون تکذیب کرے گا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے سنتے ہی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ اس بات کو سن کر ایمان لا کر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، یعنی میرا دوست، کیونکہ وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہے۔ پھر آپ نے حج کے موسم میں خود کو لوگوں پر پیش کرنا شروع کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان سے مدد کا مطالبہ کرتے، جبکہ قریشی اس دوران لوگوں کو آپ کی بات سننے اور ماننے سے منع کرتے رہے۔ اسی طرح ایک حج کا موسم تھا، آپ عقبہ کے پاس چند لوگوں کے پاس سے گزرے، یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ لوگ مدینے میں یہود کے پڑوسی تھے اور اکثر ان سے ایک مبعوث ہونے والے پیغمبر کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کرنے میں ذرا دیر نہ کی کہ اس سے پہلے کہ یہ یہود یہ نعمت لے اڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اگلے سال اسی جگہ 12 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر بیعت کی۔ اس بیعت کا نام بیعت العقبہ الاولیٰ ہے۔ نبی کریم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ انہیں اسلام کی تعلیمات سکھاتے رہیں۔ مدینے کے متعدد لوگ حضرت مصعب کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ اگلے سال بیعت کے لیے آنے والوں کی تعداد 73 تھی، جن میں عورتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے
جس طرح وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بیت کا نام بیت عقبہ ثانیہ ہے۔ ٹھیک اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک امن کی جگہ اور مددگار بھائی پیدا کر دیے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی اور خود آپ مکے میں حکم اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ اسلام روز بروز اطراف و اکناف مکے میں پھیلتا جا رہا ہے اور اب مسلمانوں کو امن کی جگہ بھی مل گئی ہے جس کی طرف یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چنا کہ سب مل کر ان کا کام تمام کر دیں، اور یوں دیت سب قبائل پر متفرق ہو گئی کہ دیت دینا بھی آسان اور قریش ہر قبیلے سے بھی بدلہ نہ لے سکیں گے، مگر آپ کا حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ تھا، اس لیے ہجرت کا حکم آ گیا۔ آپ گھر سے نکلے، باہر دشمن تلواریں لیے بیٹھے تھے، مگر اللہ کی شان وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ آپ ہر ایک کے سر پر مٹی ڈال کر ان کے درمیان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ یاسین کی۔ اپنے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ صبح لوگوں کی امانتیں ان تک لوٹا کر مدینے چلے آئیں۔ سفر ہجرت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ آپ کے بہترین ساتھی اور غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ یہ صرف حضرت ابوبکر ہی ہیں جن کو قرآن نے صاف لفظوں کے ساتھ صحابی کہا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کی معیت اور رعایت میں آپ نبی کریم کے ساتھ شریک تھے۔ ارشاد ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ سب سے پہلے آپ غار سور میں اترے، یہاں تک کہ آپ کے ہجرت کر جانے کا شور ذرا دب گیا۔ اللہ نے آپ کی نہایت معجزانہ طریقے سے مدد فرمائی اور ان سرکشوں کو ناکام اور نامراد لوٹایا کہ ان کے قدم غار کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ کی فوج آپ کی حفاظت کے لیے پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دو کبوتریاں اور یہ ایک مکڑی تھی۔ کبوتریوں نے غار کے دروازوں پر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب کفار سامنے کھڑے ہی سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی اندر داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا ایسا نہ بنا ہوا ہوتا، یہ تو کھل جاتا، پھٹ جاتا، اور یہ سوچ کر ہی واپس ہو گئے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر اور اس کے سچے رفیق کا حامی و ناصر ہے۔ غرض ان کے جانے کے بعد آپ نکلے اور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، جہاں مہاجرین و انصار شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں میں اپنے ولاگ کا اختتام کروں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی ٹو بی کنٹینیو ہوگا یہ ولاگ، اور آگے پھر میں دوبارہ اس کو نیکسٹ ولاگ میں شامل کروں گی۔ جب تک
اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔